الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے وہ شعبان المعظم کے روزے تھے۔ بخاری مسلم کی اور دیگر کتابوں کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے اکثر بلکہ پورے کے پورے روزے رکھ لیا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ اس مہینے کے روزے رکھتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اس بارے میں پوچھا گیا کہ اس مہینے میں آپ اتنی کثرت سے روزے رکھتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے، تو دو حدیث ہیں اس حوالے سے۔ ایک تو سنن نسائی کی حدیث پاک ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ رجب اور شعبان کے درمیان کا مہینہ ہے اور لوگ اس سے غافل ہیں، یعنی لوگ اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں۔ مطلب یہ کہ لوگ رجب میں بھی عبادت کرتے ہیں اور رمضان میں بھی عبادت کرتے ہیں، ان دونوں مہینوں کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اس میں روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن شعبان کی اہمیت کو نہیں جانتے، اس میں روزے رکھنے سے عبادت کرنے سے غافل ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھ کر اس بات کی تنبیہ فرمائی کہ جس طرح رجب اور رمضان کے مہینے میں عبادت کرنی ہے، کثرت کے ساتھ روزے رکھے جانے ہیں، اسی طرح شعبان کے اندر بھی اللہ پاک کی عبادت کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری وجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ جب پوچھا گیا کہ آپ شعبان میں اتنی کثرت سے روزے رکھتے ہیں، اتنے زیادہ روزے رکھتے ہیں، تو یہ ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ چونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے سورہ حامیم الدخان کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے، یعنی قرآن پاک کا کچھ حصہ ہم نے نازل کیا، ہم ہی ڈر سنانے والے، اور اس رات کے اندر تمام معاملات کو یہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو اس کی تفسیر میں کئی ایک مفسرین نے لکھا کہ جو 15 شعبان کی رات ہے یہ اس آیت میں مراد لی گئی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ 15 شعبان کی رات کو یہ مخلوق کے مختلف معاملات فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں، اور پچھلے سال کے سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، وہ سب جانتا ہے، لیکن اس نے جو دنیا بنائی ہے تو دنیا میں اس نے ہر چیز کا ایک سبب اور ایک اہتمام کیا ہے، یعنی وہ چاہے تو آسمان سے ہر ایک کے گھر کے اندر اس کی ضرورت کے مطابق رزق اتار دے، کپڑے آ جائیں، ہر ایک کو رہنے کے لیے گھر مل جائے، لیکن اللہ پاک نے ہر چیز کا سبب بنایا کہ جو کام کرے گا، محنت کرے گا، اس کے حساب سے اللہ پاک اس کو رزق عطا فرماتا ہے۔ وہ چاہے تو خود ہی بارش برسائے، خود ہی لوگوں تک رزق پہنچے، لیکن لوگوں تک رزق پہنچانے کے لیے، بارش برسانے کے لیے، لوگوں کی روحوں کو قبض کرنے کے لیے اللہ پاک نے فرشتوں کو مقرر کیا کہ فرشتے اللہ کے حکم سے بارش برساتے ہیں، اللہ کے حکم سے ملک الموت علیہ السلام روح کو قبض کرتے ہیں،
حدیث طیبہ کے اندر موجود ہے کہ بندے کی جو پیدائش ہوتی ہے ماں کے پیٹ کے اندر، تو اس میں اس کے پتلے کو بنانے والے، جسم کو بنانے والے یہ فرشتے ہوتے ہیں، روح پھونکنے والے اس کے اندر فرشتے ہوتے ہیں، اس کی تقدیر کو لکھنے والے اللہ کے حکم سے فرشتے ہوتے ہیں، اس کی عمر کو لکھنے والے فرشتے ہوتے ہیں۔ حالانکہ سب کام اللہ پاک کی طرف سے ہے، لیکن اس کی ایک حکمت ہے جس کے تحت اس نے فرشتوں کو مقرر کیا کہ وہ یہ کام کرے، لیکن اس کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں۔ اسی بات کو قرآن پاک میں فرمایا کہ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، ان جانوں کی قسم کہ جو کائنات کے کام بناتے ہیں، یعنی فرشتے کہ جو کائنات کے مخلوق کے سارے معاملات کی تدبیر کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، ان جانوں کی قسم اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمائی۔ تو ایک کام فرشتوں کے ذمے جو ڈیوٹی دی جاتی ہے وہ اس مہینے کی 15ویں شب کے اندر دی جاتی ہے، جس کو ہم شب براءت کہتے ہیں۔ تو یہ بڑی اہمیت والی رات ہے اور بہت ساری حدیثیں کئی کتابوں کے اندر اس رات کی فضیلت کے اندر موجود ہیں کہ اس رات، ویسے یہ حدیث ایک حدیث پاک کے اندر، بخاری مسلم کے حدیث پاک ہے کہ ہر رات اللہ پاک آسمان پر خاص تجلی فرماتا ہے، یعنی اس کی رحمت ہوتی ہے، اور یہ صدا دی جاتی ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا کو قبول کیا جائے، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو دیا جائے۔ لیکن بعض راتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں اللہ پاک کی خاص عنایتیں ہوتی ہیں، جیسے عید کی رات ہے، بقرہ عید کی رات ہے، رجب کے مہینے کی رات ہے۔ اسی طرح 15ویں شب ہے شعبان کی، کہ اس رات میں خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندائیں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان دنیا پر رحمت ہوتی ہے، اور اللہ پاک اس رات میں حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ عرب کا جو قبیلہ ہے بنو کلب، جو سب سے زیادہ بکریاں پالا کرتا تھا، سب سے زیادہ بکریاں پالتا، ان بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی اللہ پاک اس رات میں مغفرت فرما دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ اس قدر اللہ پاک کی اس رات میں رحمت ہوتی ہے۔ ہاں، چند لوگوں کو اللہ پاک نہیں بخشتا، ان میں سے ایک اہم ترین جو شخص بیان کیا گیا، وہ بیان کیا گیا جو دل میں دوسرے کے لیے کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، دل کے اندر دشمنی اور نفرت رکھتا ہے کسی کے لیے، تو فرمایا اس کی اس رات بخشش نہیں ہوتی، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہاں تک کہ یہ آپس میں کینے کو ختم کر دیں تو ان کی بخشش ہوتی ہے، ورنہ اس رات بھی یہ لوگ محروم رہتے ہیں، اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تو یہ مبارک رات آنے والی ہے، تو اپنے ان ایام کو بالخصوص اللہ پاک کی عبادت کے اندر گزاریں، اور اس نیت کے ساتھ گزاریں کہ ایک تو یہ کہ اس دن کی برکت سے، اس رات کی برکت سے اللہ جل شانہ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے، پچھلے جو کوتاہیاں ہیں اس کو معاف کر دے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ نیت رکھیں کہ اس رات کی برکت سے اللہ پاک آنے والے ایام جو ہیں اس کے اندر نیک اور اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کہ ہو سکتا ہے کہ بندہ ایک رات اللہ پاک کی عبادت کرنا شروع کرے، اللہ پاک کی رحمت ایسی ہو کہ ہمیشہ کے لیے اس کو ایسی اچھی زندگی گزارنے کا موقع مل جائے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو نیک اعمال ہمیشہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ایام کو اللہ پاک اچھے کاموں میں گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس رات کا ایک خاص کام قبرستان کے اندر جانا ہے، کہ اس رات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ دیکھا تھا کہ آپ علیہ السلام قبرستان کے اندر موجود تھے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے۔ تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہاں پہنچی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اس رات اللہ پاک بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، یعنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، مغفرت فرماتا ہے، اس لیے آپ علیہ السلام اس رات کو قبرستان کے اندر موجود تھے۔ اسی لیے علماء نے اس کو بہتر لکھا کہ اس رات بندہ قبرستان جائے اور اپنے مردوں کی قبروں پر حاضری دے، ان کے لیے دعا و استغفار کرے، اللہ پاک ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو قوموا لیلتھا، اس کی رات کو کھڑے ہو کر عبادت کرو، اللہ کی
عبادت کرو، وہ سوموا نہارہا، اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ تو یہ بھی ایک مستحب عمل ہے، 15ویں کے دن کو روزہ رکھا جائے اور کوشش کر کے 14واں دن بھی جو ہے وہ روزے کے اندر گزار لیا جائے، تاکہ بالکل آخر اور ابتدا ہماری یہ اچھے عمل کے ساتھ ہو جائے، روزے کے ساتھ ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔